اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق پچھلے لیکچر کا ہی تسلسل ہے۔ حصہ نظم کو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کی بک ہمارے پاس موجود ہے، اور حمد کے 3 اشعار ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے، مولانا ظفر علی خان کی حمد۔ آج ہم حمد کا 4تھا شعر اسٹارٹ کریں گے۔ آپ اپنے سامنے اپنی بک کو کھول کر رکھیں، میرے پاس پیج ہے 95، حمد کا 4تھا شعر۔ وائٹ بورڈ پر دیکھیے، شعر یہاں پر موجود ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سب سے پہلے سابقہ روایت کے مطابق مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھیں گے۔ سراپا کا مطلب سر سے پاؤں تک، معصیت گناہ گار، سراپا وہی سر سے پاؤں تک، اور مغفرت بخشش، خطا کشی غلطی کرنا، روش کا معنی عادت، خطا پوشی غلطی چھپانا۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ بچوں نے سماعت کیے۔ اس کے بعد ہم نے کام کرنا ہوتا ہے مفہوم۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں مکمل طور پر گناہ کرنے والا تھا۔ شاعر اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں تو مکمل طور پر گناہ کرنے والا تھا، اور وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وہ مکمل طور پر بخشش فرمانے والا ہے۔ میری عادت گناہ کرنا ہے اور خدا کا کام پردہ ڈالنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد مفہوم آپ نے معزز طلباء و طالبات سماعت کیا۔ 2 چیزیں اس شعر کے اندر بیان ہوئیں: انسان کا وتیرہ، انسان کا طریقہ کار، انسان کی روش اور عادت، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی سنت، اللہ رب العزت کا طریقہ کار، اللہ پاک کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو بیہیو ہے اس کو بیان کیا شاعر نے، ان 2 چیزوں کو۔ اب اپنی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اکثر و بیشتر گناہ میں ملوث رہتے ہیں، بے ادبیوں میں ملوث رہتے ہیں، نافرمانیوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کا نام ہی اگر دیکھا جائے تو انسان نسیان سے بنا ہے۔ انسان جو لفظ ہے یہ نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا معنی ہی ہوتا ہے بھول کرنا۔ اب انسان بھول کر یا جان بوجھ کر، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہر روز کسی نہ کسی گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ گناہ میں ملوث ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ انسان کی سرشت، انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر غلطی کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو محفوظ رکھتا ہے۔ کچھ لوگ بہت کم گناہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بالکل نہیں کرتے، اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، انبیاء کرام اور اس کے بعد فرشتے اور ملائکہ، یہ گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ لیکن اولیاء کرام، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو وہ بات یہ بنتی ہے کہ انسان چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان کا وتیرہ ہوا، یہ انسان کا طریقہ کار ہوا۔ اب اللہ پاک کی سنت کو دیکھا جائے، اللہ پاک کے طریقہ کار کو دیکھا جائے، اور مخلوق کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی صفت کو بھی ستار رکھا۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے بچ کر رہے، وہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر،
قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ پاک کی کوئی خوشی نہیں ہے، اللہ پاک بندوں کو عذاب دے کر اس کا کوئی جناب جی کچھ بڑھ نہیں جانا، وہ تو بڑی ہوئی ذات ہے، اسے کسی نے بڑھایا نہیں ہے، اس کو کسی نے بڑا نہیں کیا، عزت احترام خود اللہ پاک کی اپنی ہیں، اسے کوئی کچھ کیا دے سکتا ہے اور نہ دیا ہے۔ سو اللہ پاک کا اپنے بندے کے ساتھ جو طریقہ کار ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگنے کو اللہ پاک دیکھتا ہے، سو اللہ پاک اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ خطا کشی روش میری تو عادت بن چکی ہے غلطی کرنا، لیکن دوسری طرف خطا پوشی ہے کام اس کا، ہمیشہ اللہ پاک کا جو کام ہے وہ گناہوں کو معاف فرمانا ہوتا ہے۔ بندہ ملائکہ کی ذمہ داری ہے، بہت سے ملائکہ کو اللہ پاک نے ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو دائیں اور بائیں کندھے پر نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، آپ اصول دیکھیں اللہ پاک کا، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے کرنے پر اللہ پاک دائیں کندھے پر مقرر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اس نے تو نیکی ابھی کی ہی نہیں، بالکل بس جس اس نے ارادہ ہی کیا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیت کرنے پر بھی اس کا ثواب اور اس کی جناب جی ایک جزا لکھ لو۔ فرشتے حکم کے پابند ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب بندہ نیت سے آگے بڑھا، اس نے نیکی کر ڈالی، اس نے ثواب کا کم کر ڈالا، اللہ پاک فرماتا ہے دوبارہ لکھو جناب جی، یہاں تک کہ نیکی کے خلوص کو دیکھتے ہوئے 1 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا ثواب لکھا جا سکتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ یعنی انسان نیکی ایک کرے تو ایک نیکی کو 700 نیکیاں تصور کیا جاتا ہے، بندے کے خلوص کی وجہ سے، نیت کے اخلاص کی وجہ سے۔ اب بائیں کندھے پر جو فرشتہ گناہ لکھنے والا بیٹھا ہے، اب جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً یہاں بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے منع فرما دیتا ہے کہ گناہ نہیں لکھنا جب تک کہ یہ گناہ کر نہ لے۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم، اصول تو یہ تھا نیکی میں کہ نیکی کا ارادہ کیا تھا تو نیکی لکھ لی گئی تھی، تو اب جب گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ بھی لکھا جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک وہاں فرماتا ہے کہ میری غالب صفت رحمت ہے، میں ہمیشہ رحمت کے سلسلے میں اپنے بندے سے پیش آتا ہوں، جب تک یہ گناہ کرے نا تب تک اس کا گناہ لکھنا نہیں، اور اگر کر ڈالے تو گناہ صرف 1 لکھنا ہے، نیکی کی طرح 700 نیکیاں نہیں لکھنی۔ تو یہ بندے کے ساتھ اللہ پاک کا طریقہ کار ہے اور سنت ہے، اور وہ بندہ اگر اللہ رب العزت کی طرف نہ بڑھے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اتنا رحیم و کریم خدا کی طرف اگر وہ نہ بڑھے۔ سو یہی مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، میں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمیشہ گناہ میں ڈوبا رہتا ہوں، اور سراپا مغفرت وہ ہے، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ بخشش اور مغفرت کی طرف رہتی ہے۔ خطا کشی روش میرا کام اور میری عادت تو ہمیشہ غلطی کرنا ہی بنی رہتی ہے، خطا پوشی ہے کام اس کا، لیکن اللہ پاک کا جو کام ہے وہ ہمیشہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ سو اسی اعزاز کی وجہ سے آج میرے آپ کے کل کائنات کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، تو ہر ایک انسان باعزت زندگی گزار رہا ہے، باپ کو باپ کہا جا رہا ہے، معلوم نہیں کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، استاذ کو استاذ کا لقب دیا جا رہا ہے، معلوم نہیں اس کی تنہائیاں کیا ہیں، اہل علم کو اہل علم کہا جا رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کی تنہائیاں کیسی ہیں۔ یعنی اگر پتہ چل جائے تو ہر ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، تو اللہ پاک نے دشمن نہیں بنایا، عزت و احترام اس کی ختم نہیں کی، بلکہ ہر ایک کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، ہر ایک دوسرے کے سامنے معزز اور قابل احترام بنا پھرتا ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ ایک حدیث کا واقعہ یہاں میں نے تشریح کے اندر نوٹ کیا ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، وائٹ بورڈ پر موجود ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم پر تعجب ہے، حیرانی ہے، تعجب ہے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے مغفرت چاہتا ہے،
گناہ کرتا ہے یعنی میری نافرمانی کرتا ہے اور پھر مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں. وہ چاہتا ہے، وہ مانگتا ہے، میں اسے دے دیتا ہوں. پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے، میں پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہوں. کیسا عجیب ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. یعنی بار بار وہ گناہ کر رہا ہے اور توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. کہا نہ وہ عادت گناہ والی چھوڑتا ہے اور نہ مجھ سے مایوس ہوتا ہے کہ جناب پہلے بھی تو اللہ پاک سے میں نے معافی مانگی ہے تو اب اس نے پہلے معاف کر دیا تھا، اب شاید معاف نہ کرے. کہا یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ میں اس کے ذہن میں آنے نہیں دیتا کہ میرے معاف کرنا یا میری جو رحمت ہے وہ بندے کے گناہوں سے کہیں بڑی ہے. لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ انسان بار بار گناہ کر کے آئے، اگر اسے میں توفیق دے دوں توبہ کی اور میرے در پر آئے تو میں فوراً اسے معاف کر دیتا ہوں. تو کہا جناب میں کیسا عجیب ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. پھر اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا ہے. یعنی بار بار پلٹ کر آتا تو میرے پاس ہی ہے نا، کسی اور کے پاس نہیں جاتا. اس کا پلٹ کر مجھ تک آنا مجھے اچھا لگتا ہے، میں ہر بار اسے معاف کر دیتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس شعر کو سمجھ لیا ہوگا اور یہ باتیں آپ نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی اور ہمیشہ کوشش بھی آپ کرتے رہیں گے کہ ہم گناہوں سے بچ کر رہیں. ایک شعر یہاں لکھا ہے، اس شعر کی تشریح میں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی انسان تو ہمیشہ گناہ کی پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے، منصوبے ہی بناتا رہتا ہے، ہر وقت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ اس سے ہوتے ہی رہتے ہیں. مگر دوسری طرف دیکھیں، کہا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی میں تو ہمیشہ گناہوں کی تدبیر اور پلاننگ کرتا رہتا ہوں مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی و شفقت ہے. آئیے جناب شعر نمبر 5 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. معزز طلباء و طالبات، پیج نمبر 95 ہے. آپ اپنی بک کو بھی سامنے ضرور رکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرتے جائیں. یہ چیزیں بھی آپ اپنے رجسٹر پر نوٹ کرتے جائیں. تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی. افتادگی کا مطلب ہوتا ہے بے بسی یا گرنا یا پریشانی. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی بن سکتے ہیں. افتادگی بے بسی، یا افتادگی کا معنی گرنا، یا افتادگی کا معنی پریشانی، مصیبت وغیرہ. دامن کا معنی ہوتا ہے پلو، پلہ. ٹھیک ہے، اور تھامنا، پکڑ لینا. مشکل الفاظ کے معنی کے بعد اب دیکھیے اس کا مفہوم کہ میری بے بسی بھی میرے حق میں رحمت ثابت ہوئی. شاعر کہتے ہیں کہ میری بے بسی بھی میرے حق میں رحمت ثابت ہوئی کہ میں نے گرتے گرتے اپنے مالک کا دامن تھام لیا ہے. اب مفہوم کے بعد دیکھیے آپ اس شعر کی تشریح کو کہ شاعر کہتے ہیں کہ میری جو بے بسی ہے، میری جو لاچاری ہے، میرا گر جانا اور میرا بار بار پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گر جانا، کہا اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ میرا پریشانیوں میں مبتلا ہونا بھی میرے لیے رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ اس لیے کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں اس مالک کو یاد کرتا ہوں، اس رب کی طرف بڑھتا ہوں، اس خدا کو پکارتا ہوں. تو جب میں پکارتا ہوں تو وہ مالک میری پکار کا جواب نہ صرف دیتا ہے بلکہ میری پریشانی کو کم کرتا ہے، میری مصیبتوں دکھوں کو کم کرتا ہے، اور فرشتوں کی مجلس میں رشک کرتا ہے کہ دیکھیں میں دیتا مصیبت ہوں، دیتا اس شخص کو پریشانی ہوں، لیکن یاد تو یہ مجھے ہی کرتا ہے، پکارتا تو پھر بھی مجھے ہی ہے. اور اسے معلوم بھی ہے کہ پریشانی میں مبتلا کرنے والا بھی میں ہوں، دکھ دینے والا بھی میں ہوں، اور مصیبت میں اسے ڈالنے والا بھی میں ہوں. تو کہا مایوس ہونے کی بجائے، میرے در سے دور جانے کی بجائے پھر بھی پکار تو مجھے رہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی. یعنی میرا گر پڑنا، مصیبت میں مبتلا ہونا بھی میرے لیے رحمت ثابت ہوا. دیکھیے جناب، یہ پچھلے دنوں میں
ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ لاہور سے کراچی جانے والا طیارہ کریش ہوا تھا، تو وہاں پر بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے مسلمانوں کی۔ تو یہاں سے دو لوگ جن کی ٹکٹ فائنل تھی لیکن وہ تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے۔ اب وہ نہیں پہنچے تو یقیناً وہ پریشان ہوں گے، اور انہوں نے جناب ایک دوسرے کو کوسا کہ ہم لیٹ کیوں ہوئے ہیں۔ اب اس وقت تو وہ پریشان تھے، اس وقت تو وہ دکھی تھے کہ ٹکٹ بھی فائنل تھا لیکن ہم جہاز پہ نہیں بیٹھ سکے۔ لیکن جیسے ہی کچھ لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ طیارہ تو کراچی ایئرپورٹ پر اتر ہی نہیں سکا، خیریت سے کریش ہو گیا، ٹھیک ہے، آگ لگ گئی اسے اور کافی جانیں ضائع ہوئیں۔ اب وہ جو نہ بیٹھ سکے تھے دو شخص، ٹکٹ فائنل ہونے کے باوجود بھی وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں بچا دیا، ہم بھی سوار ہوتے تو ہم بھی انہی کی طرح جناب جی ہماری بھی ڈیتھ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا سواری کا نہ ملنا بظاہر ان کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، لیکن جب حقیقت حال سے پردہ اٹھا تو وہی دکھ، وہی تکلیف، وہی پریشانی ان کے لیے رحمت ٹھہری۔ سو عزیز طلباء و طالبات، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ انسان کو پریشانیاں اور دکھ اور تکالیف اگر پہنچیں تو اس کے پس پردہ کچھ نہ کچھ حکمتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، یعنی میرا گر پڑنا، پریشانی میں مبتلا ہونا بھی میرے حق میں رحمت ٹھہرا، اور گرتے گرتے میں نے آخر دامن تو اسے رب کا ہی تھاما ہے، پکارا تو میں نے اسی رب کو ہی ہے، یاد تو میں نے اسی رب کو کیا ہے۔ سو اللہ کا یاد کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ میرے حق میں اللہ کی رحمت ٹھہرا۔ اب تشریح کی طرف اس میں آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ کہا جناب میرے لیے مبارک ہے میرا بے کس ہو جانا، مجبور و لاچار ہو جانا اور پریشانی اور دکھ اور تکالیف میں مبتلا ہو جانا، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے، کہ اللہ پاک آسرا تو میں نے تیرا ہی لیا ہے۔ دوسرا شعر، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، ورنہ میں بھی تھا کوئی قابل رحم آدمی۔ کہا میں قابل رحم آدمی کہاں تھا، میں ایسا کب تھا کہ میرے اوپر رحم کیا جاتا، میرے اوپر مہربانی کی جاتی۔ کہا یہ تو میری عاجزی اور بے بسی پر اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو شفقت آ گئی، اور اللہ کو میری جناب جی میرے اوپر رحم اور کرم آ گیا، سو مجھے قابل رحم بنا دیا گیا، مجھے اس قابل بنا دیا کہ اللہ پاک میرے اوپر رحم فرمائے۔ ادروائز حقیقت یہ ہے کہ میں قابل رحم آدمی نہیں ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوں میں کہ میرے اوپر رحم کر دیا جائے، مجھے اس قابل بنانے والی بھی وہی ذات ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں یہ ایک کوٹیشن کے طور پر کہ ابلیس غلطی کر کے توبہ اور معافی کی بجائے اکڑ گیا تو مردود قرار پایا۔ یعنی غلطی ہونا بہت بڑی غلطی نہیں ہے، غلطی یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس غلطی پر اٹکے رہنا، اس غلطی پر مصر رہنا، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اگر ہو جائے، یعنی نیت نہ کرے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ نہیں آتا بندے کے گناہ کرنے پر جتنا رحم اور شفقت اور مہربانی اس پر آتی ہے جب بندہ میرے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اور مجھ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ سو ابلیس نے توبہ اور استغفار کی بجائے اکڑ گیا تو وہ مردود قرار پایا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی کر کے وہ معافی اور رحمت کے طلبگار ہوئے تو وہ مقبول قرار پائے، اللہ نے معاف فرما دیا اور وہ مقبول قرار پائے۔ سو عزیز طلباء و طالبات، ان باتوں کی طرف ہمیں ہمیشہ دھیان دیتے رہنا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں اس غلطی کی معافی انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ جی عزیز طلباء، اب شعر نمبر ہم 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چھٹا شعر، پیج نمبر وہی 95 ہے۔ شعر سماعت کریں۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر،
کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، ہوئی ختم اس کی حجت۔ حجت کا معنی دلیل یا ثبوت، یہی مشکل ہے، باقی سارے آسان ہیں۔ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ مفہوم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر دنیا والوں پر حجت تمام کر دی ہے، دنیا والوں پر دلیل تمام کر دی ہے، دنیا والوں پر ثبوت قائم کر دیا ہے۔ یعنی اب قیامت کے روز کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، راہ ہدایت دی ہی نہیں، اچھے اور برے کا فرق بتایا ہی نہیں، دن اور رات، نماز اور روزہ، قربانی و حج، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات، ان کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں، ادب و احترام اور والدین اور اساتذہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہی نہیں۔ کوئی قیامت کے روز یہ نہیں کہہ سکے گا، کیوں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ راستہ بتایا ہے، ہر وہ خوبی بتائی ہے، ہر وہ کام اور طریقہ بتایا ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بنا سکتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ خود مشکلات جھیلی ہیں، خود پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی آپ دیکھ لیں، اعلان نبوت کے بعد والی۔ ویسے تو آپ نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، لیکن 40 سال وہ اعلان نبوت کے قبل کے تھے۔ اس وقت کفار آپ پر نہ تشدد، نہ آپ کو پریشانی، نہ دکھ اور تکلیف دیتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو انہوں نے تکالیف کے دروازے اس وقت کھولے کہ جب ان کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ ہماری جھوٹی سرداری ختم ہونے والی ہے، اور بتوں کی پوجا اور غیر خداؤں کے سامنے جھکنا یہ بالآخر دم توڑنے والا ہے۔ تو تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں مشکلات کھڑی کیں، روڑے اٹکانا شروع کیے، اور دن بدن ہر آنے والا دن پچھلے سے سخت ترین ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا، کیوں کہ پیغام پورا کرنا تھا۔ اللہ نے جو ہدایت کے راستے دے کر بھیجے تھے وہ اپنی امت تک پہنچانے تھے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل کو جھیلتے گئے اور ہر پریشانی کو جناب جی وہ سہتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہ سنہری دن آیا کہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا وہ انہوں نے کما حقہ، جس طرح اس کا حق تھا وہ امت تک پہنچا دیا۔ سو ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر۔ اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد کوئی شخص بروز قیامت یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب مجھے کوئی بتاتا تو میں جناب راہ ہدایت پر چلتا، کاش کہ مجھے جناب جی کہا جاتا اور پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا۔ بالکل، کیونکہ بروز قیامت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سزا دینے والوں کو بھی اور جزا جن کو مل رہی ہے ان کو بھی۔ اس وقت وہ دل میں خواہش لائیں گے کہ کاش کہ آج ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم سارے بھلے کام کریں گے، برائی کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر اس پر لکھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یعنی دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر شخص یہ کہے گا کاش کہ اب مجھے فرصت مل جائے نیکی کرنے کی تو میں نیکی کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، گناہ کی طرف دیکھوں گا ہی نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس وقت کا یہ تڑپنا، اس وقت کا احساس آنا کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ یہاں رہ کر نیکی کرنی ہے، یہاں رہ کر انسان کو اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے۔ یہ ایک واقعہ یہاں میں نے لکھا ہے تشریح میں، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، اے لوگو بتاؤ کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے، تو سب صحابہ نے ہاں میں جواب دیا، ہاں آقا دو جہاں وسلم آپ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا اور سب کچھ ہمیں سکھا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی اے اللہ پاک گواہ رہنا، یہ سارے لوگ اپنی زبان حال سے یہی کچھ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ میں ہدایت کا راستہ لے کر آیا ہوں، میں اللہ پاک سے جناب جی ہدایت کی چیزیں لے کر آیا ہوں، وہ سب کچھ میں نے ان کو بتا دیا ہے، اور یہ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ سب کچھ دے دیا ہے، لہٰذا اے اللہ پاک تو بھی گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہاں میں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ اور فرمایا اب یہ پیغام موجود غیر موجود تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ جتنے آپ موجود ہو، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان سب تک پیغام پہنچانا، جو عرب کے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لائے، دین لائے، لیکن اچھے طریقے سے یہاں تک مجھ تک پہنچ کر اسلام اور دین نہیں سیکھ سکے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین سکھانا۔ سو پھر صحابہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور دین دنیا کے کونے کونے تک انہوں نے پہنچا دیا۔ آج آپ دیکھیں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف دین اسلام پھیل چکا ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا کرۂ ارض نہیں ہے، زمین کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے جہاں پر اسلام نہ ہو، جہاں پر دین نہ ہو۔ سو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں اور مہربانیاں ہی تھیں۔ یہ شعر ایک لکھا ہے یہاں پر کہ کیا قرآن تھا نازل، کیا قرآن تھا نازل، کیا قرآن تھا نازل، حفاظت خود ہی فرمائی، کیا قرآن تھا نازل، حفاظت خود ہی فرمائی، قیامت تک چھپی اس میں ہدایت۔ یہ تک یہاں نہیں لکھا گیا، غلطی سے میں یہاں لکھ رہا ہوں، قیامت تک چھپی اس میں ہدایت ہے لوگوں کی۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، کیا قرآن تھا نازل، حفاظت خود ہی فرمائی، قیامت تک چھپی اس میں ہدایت ہے لوگوں کی۔ کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت اسی کے اندر موجود ہے، ان کو راستے ادھر سے ہی ملیں گے، اور قرآن کے علاوہ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر اور نبی نے نہیں آنا، بس ہدایت جو لانی تھی وہ آپ لائے، اور یہ ہدایت قیامت تک اس نے چلنا ہے۔ جی عزیز طلبہ، 7واں اور آخری شعر حمد کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی، نور روشنی کو کہتے ہیں، اور ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، لمحہ، اور تمام کا معنی مکمل۔ سنیے جناب مفہوم، کافر تو دین اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کرتے رہے، کافر تو دین اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کرتے رہے، مگر یہ اپنے وقت پر دنیا میں پھیل کر رہا۔ یعنی کافروں کی کوشش تھی کہ یہ نور اسلام کو بجھا دیا جائے، چراغ اسلام کو بھسم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، گل کر دیا جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو، جو منظور خدا ہو۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سو ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہے۔ اللہ پاک کو منظور تھا اس اسلام اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، سو اس منشاء خدا کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکا، اور ٹک سکتا ہی کیسے ہے، کیونکہ ساری طاقتیں تو اللہ کی ہیں، ساری قدرتیں تو اللہ کی ہیں۔ یہاں بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، اس چراغ کو جس کو بجھانے کی کافر کوشش کرتے رہے، اس سے مراد دین بھی ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی انہوں نے دشمنیاں کی، بڑی انہوں نے جناب جی پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ 13 سال مکہ کے اندر بڑی مشکل سے گزارے، اور پھر یہاں تک تنگ کر دیا، ستا دیا
کہ جناب وہاں رہنا مشکل ہو گیا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، وہاں حرم پاک کو چھوڑنا پڑا، حجر اسود کو چھوڑنا پڑا، وہاں سارے مقدس مقامات چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا پڑی، اور وہاں بھی چین سے کافروں نے نہیں بیٹھنے دیا۔ 2 سال کے بعد بڑا لشکر لے کر جناب جی بدر میں پہنچے، اور پھر بدر میں جناب جی مارکا ہوا، ان کو شکست ہوئی، پھر اسی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے 2 سال بعد پھر احد کے اندر جناب جی مارکا بپا ہوا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے زخمی بھی ہو گئے، اور کافی صحابہ کرام جناب جی کام بھی اسلام اور دین کی خاطر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خون میں لت پت تھا، ہماری بہن بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دوڑ کر آئیں اور آپ کا چہرہ مبارک صاف کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، آپ کے باپ کا دین ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچے گا، آپ نے ظاہری اس پریشانی کو نہیں دیکھنا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے محبوب کے اور ہمارے قائد کے اور ہمارے سب کچھ کے جو الفاظ تھے، آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچا اور پکا مکان دین اسلام سے سرشار ہے، ہر تک دین پہنچ چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دین پر زیادہ چلتا ہے، کوئی کم چلتا ہے، معلوم ہر ایک کو ہے کہ دین کیا ہے، معلوم ہر ایک کو ہے کہ اسلام کیا ہے، معلوم ہر ایک کو ہے کہ قرآن کیا ہے، معلوم ہر ایک کو ہے کہ خدا اور رسول کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بشری کمزوریوں کی بنا پر جناب جی کوئی اسلام اور دین پر کم چلتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسلام کے دائرہ کار میں بہت کم لاتا ہے، وہ مسجد کی طرف بہت کم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین اور اسلام پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعر نوٹ کریں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خندہ زن کا معنی ہوتا ہے ویسے ہنسنا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنی نورانیت کے مطابق جس طرح اس کی شان ہے، ٹھیک ہے، کہ نور خدا، اللہ کا جو نور ہے وہ کافروں کی ان حرکت پر خندہ زن ہے، وہ تعجب میں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کہا یہ چراغ ایسا ہے کہ جس طرح سورج دیکھ لیں، اب سورج کو زمین پر کھڑے ہو کر کون جناب جی پھونک سے بجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جناب یہ لایانی کام کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس چراغ کو پھونک سے بجھایا جائے۔ کہا یہ اتنا بڑا چراغ ہے اور یہ اس کی پھونکیں ایسی ہیں کہ جس طرح کہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف پھونکنا، تو آسمان کو کیا ہونا ہے، چاند اور سورج کو اور سیاروں کو کیا ہونا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء و طالبات کہ آپ نے یہ لیکچر توجہ سے سنا ہوگا اور اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا، اور دوبارہ اس کو دہرانے کی بھی کوشش کریں گے، یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ پھر ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ آج حصہ نظم میں سے پہلی نظم جو کہ حمد تھی وہ بحمد اللہ پاک کی توفیق سے، عنایت سے مکمل ہوئی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیاری کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس قدر اس کو جناب جی لیا ہے اور کتنا آپ نے پڑھا ہے، اور فیڈ بیک آپ کا کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے یاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔